صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم۔ میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد آئے ہیں، اور وہ جو ان کے بعد آئے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ جو بعد میں آئے ہیں، یعنی جو پہلے چلے گئے ہیں ان کے بعد آنے والے، جیسے ہمارے دادا پردادا یا جس کے والدین چلے گئے ان کے بعد جو ہم آئے ہیں، یا ہمارے بعد جو ہماری اولاد آئے گی، اور وہ جو ان کے بعد آئے ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ، اے ہمارے اللہ ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ، اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے۔ کون سے بھائیوں کو بخش؟ سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہوئے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں، میرے مولا تو ان کو بھی بخش دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، دعا تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، لیکن اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، میرے نبی کو اتنی پسند آئی ہے کہ امت مسلمہ کی نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولوالدیہ، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، مولا ساری امت مسلمہ کو بخش دے۔ کب بخش؟ ابھی بخش۔ بخشنا کب ہے؟ یوم یقوم الحساب، میرے مولا اس دن بخشنا جس دن تو حساب لے گا، یعنی حساب نہ لینا، بخشش عطا فرما دینا۔ میرے بھائیوں، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک شخص نے عرض کیا، میں عربی نہیں پڑھ رہا، ترجمہ بیان کر رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں بیان کی جا سکے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور انہوں نے مجھے کسی قسم کی کوئی وصیت نہیں کی۔ ہوتا ہے نا کہ بندے کہہ دیتے ہیں میں یہ مسجد میں کام کروا رہا ہوں، میری ماں کی وصیت تھی، میرے باپ کی وصیت تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے، مجھے وصیت نہیں کی کوئی بھی، پر میرا گمان ہے میری ماں کا مزاج اچھا تھا، اگر میری ماں کو کلام کرنے کا، بات کرنے کا موقع ملتا، جیسے اچانک کسی کو فالج کا اٹیک ہو جائے، بولنا چلنا بند کر دے اور اسی حالت میں چلا جائے، یا اٹیک ہو جائے، چانس نہیں ملتا، ایکسیڈنٹ ہو جائے، چانس نہیں ملتا، اگر میری ماں کو بات کرنے کا موقع ملتا تو میری ماں صدقہ دیتی یا صدقے کی وصیت کرتی، تو یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ دوں تو یا رسول اللہ کیا میری ماں کو فائدہ پہنچے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تو ماں کی طرف سے صدقہ دے، اللہ اس کا اجر تیری ماں کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ حدیث ہے، آپ کے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس بارگاہ میں ایک شخص آیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں نے ایک منت مانی تھی، میری ماں کی منت پوری ہو گئی، یا میری ماں پہ حج فرض تھا، کسی وجہ سے حج نہیں کر سکی، فوت ہو گئی ہے، یعنی کوئی منت رہتی ہے یا حج رہتی ہے، تو یا رسول اللہ اگر وہ منت میں اپنی ماں کی طرف سے پوری کر دوں یا اپنی ماں کی طرف سے میں حج ادا کر دوں تو کیا اس کا فائدہ میری ماں کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑے پیارے طریقے سے سمجھایا، سبحان اللہ، دو لفظوں میں فرمایا اگر تیری ماں پر کسی کا قرضہ ہوتا تو کیا تو ماں کا قرضہ ادا کرتا یا نہ کرتا؟ کہا یا رسول اللہ قرضہ تو ادا کرتا نا۔ ہمارے یہاں بھی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، جنازے میں جاتے ہیں نا، ہلکا سا اعلان کر دیتے ہیں، بھائی میرے والد نے کسی سے لینا دینا ہو تو برا سا ہے رابطہ کر لیجیے گا، مزہ تو پھر ہے پیسے لے کے آئے جیب میں رکھ کے آئے، بس اللہ نیتوں کی اعمال جانتا ہے، زیادہ تر فیشن ہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تیری ماں نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا تو کیا تو دیتا یا نہ دیتا؟ یا رسول اللہ قرضہ تو قرضہ ہی ہے، تو فرمایا یہ تیرے رب، تو اپنی ماں کی طرف سے رب کا قرضہ ادا کر اور اس کا اجر تیرا رب تیری ماں کو عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی، سیاستہ کی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جلد نمبر 1 حدیث نمبر صفحہ نمبر 12، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک نیکی کے بعد نیکی یہ ہے، نیکی پر نیکی، تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی نماز ادا کرو، اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی نماز ادا کرو، مطلب والدین کے لیے سارے ثواب کرو، دعا کرو، اور اپنے روزوں کے ساتھ والدین کے لیے بھی روزے رکھو، یہ نیکی کے اوپر نیکی ہے، نیکی کے بعد نیکی ہے، یعنی والدین کی طرف سے کچھ نفلی روزے رکھا کرو، والدین کے لیے صدقہ و خیرات دیا کرو، والدین کے لیے نمازیں ادا کیا کرو، انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے پر وصیت نہیں کی، یا رسول اللہ کیا ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا اگر میں اپنے والدین کی طرف سے، والد کی طرف سے کفارہ ادا کروں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں ادا ہو جائے گا۔ میں پہلے 2-4 حدیث سے سمجھا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، اینڈ پہ سمجھاتا ہوں 2-4 باتیں۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے کوئی نیکی کرتا ہے والدین کو اجر ملتا ہے؟ فرمایا ہاں والدین کو اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے اعمال اور نیکی جو اسے موت کے بعد بھی پہنچتی رہے گی، اس کا وہ علم ہے جو دوسروں کو سکھایا، نیک اولاد چھوڑی، اور جو اس نے کسی کو علم دین سکھایا، مسجد بنائی، مسافر خانے بنائے، جو نہر کھدوائی یعنی صدقے کا کوئی بھی اہتمام کیا، اور جو اس نے صحت اور اپنے مال سے ادا کیا، موت کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچے گا۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس پہ ماہ رمضان کے روزے ہوں تو اس کے ورثاء اس کی طرف سے ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطرانہ ادا کرے تو اس مرنے والے کے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں اگر آگے اپنی نیکی کام دینی ہے تو میرے بعد میرے بچوں نے جو میرے روزوں کا کفارہ ادا کیا ہے، یہ حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام کی، ترمذی شریف کی اور مشکات شریف کی، دو کتابوں کی حدیث ہے۔ فرمایا مرنے والے کی طرف سے، میں مثال دیتا ہوں، میری ماں فوت ہو گئی، میں اپنی ماں کی زندگی کے حساب سے اندازہ لگاتا ہوں میری ماں کی اتنے سال زندگی تھی، اتنے سال رمضان آیا ہوگا، اب اتنے سال کے رمضان کے اتنے روزے بنتے ہوں گے، اتنا میں صدقہ فطرانہ دے دیتا ہوں، ایک روزے کا ایک فطرانہ تو میری ماں کے زندگی بھر کے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ میری ماں نے تو نہیں رکھا، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ حدیث ہم نے نہیں سنی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے کئی لوگ ایسے ہوں گے جب وہ قبروں میں جائیں گے تو گناہوں سے نکھرے ہوئے ہوں گے، لیکن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے گناہوں سے پاک و صاف ہوں گے۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ قبر میں گیا گناہوں سے بھرا ہوا تھا، گناہوں سے بھرا ہوا نکھرا ہوا تھا، قیامت کے دن اٹھایا گیا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہے۔ فرمایا اس کی اولاد میں سے، اس کی اولاد کی اولاد میں سے، اس کے ورثاء میں سے کچھ ایسے نیک پیدا ہو جائیں گے جن کی نیکیوں کے صدقے میں اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ ایک حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کا درجہ بلند کرے گا۔ آپ جانتے ہیں درجہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کی روح سے درجہ اتنا بلند ہے، ایک درجے سے دوسرے درجے کا سفر 500 سال کی مسافت ہے۔ جتنا 500 سال میں تیز گھوڑ سوار سفر کرتا ہے نا، اتنا سفر ہے۔ ایک شخص دیکھو مر گیا، ختم ہو گیا، حساب و کتاب ہوا، جنت مل گئی نا، جو حساب ہونا تو درجہ مل گیا، لیکن اچانک میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، 11ویں گریڈ سے 12ویں گریڈ میں اس کی ترقی ہو جائے گی، ایک گریڈ اوپر چلا جائے گا، عرض کرے گا مولا میرا تو حساب کلیئر ہو گیا تھا، یہ میرا درجہ اوپر کیوں ہوا؟ یہ کون سی نیکی میری ہے جس کا آج مجھے فائدہ مل رہا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، تیری اولاد نے تیری طرف سے نیکی کی ہے، تیرے لیے دعا مانگی ہے، تیرے لیے صدقہ و خیرات کیا ہے، تیری اولاد کی نیکی کی برکت سے میں نے تیرا ایک درجہ اوپر کر دیا ہے۔ یہ باتیں میں نے چند عرض کی ہیں، کچھ باتیں ہمیں سمجھانی ہیں۔ کئی بندے اس چیز سے نا اعتراض کرتے ہیں، مولوی صاحب بات سچی ہے، والدین کو اولاد کی دعاؤں کا فائدہ ہوتا ہے، اولاد کی نیکیوں کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اولاد نہ ہو تو کسی اور کی دعا کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ بیچارے سیدھے سادے بندوں کو ورغلاتے ہیں، اولاد نے دعا کی ہے اولاد کرے دعا، یہ سارے آ کے دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو میرا بھائی اگر والدین کی دعا کا، اولاد کی دعا کا والدین کو فائدہ ہے، کسی اور کی دعا کا فائدہ نہیں ہے، تو ہر نماز میں ربنا اغفر لی ولوالدی کے بعد وللمؤمنین کیوں کہتے ہیں؟ سمجھ آئی نہیں ہے؟
دیکھو فائدہ یہ کہتے ہیں صرف اولاد کی دعا کا ہے. اولاد کی دعا تو پھر اتنا ہی کہہ دیتے نا ربنا اغفر لی ولوالدیا یوم یقوم الحساب. اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے, قیامت کے دن بخشنا. مومنین کی دعا کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اگر مومنین کو میری دعا کا فائدہ نہیں ہے, اچھا چلو اور کہیں نہیں جاتے, نماز جنازہ تو پڑھتے ہوں گے نا, چلو میں نماز جنازہ کی دعا سنا دیتا ہوں آپ کو. نماز جنازہ میں ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اغفر, اے اللہ بخش دے, اے اللہ بخش دے. کس کو بخش دے؟ لحینا, یہ جنہیں میرے زندہ سارے ہیں نا بہن بھائی, ان کو بخش دے. چلو زندہ کے لیے تو سمجھ آ جاتی ہے, لوگ کہہ دیتے ہیں یا اللہ یہ جتنے زندہ ہیں ساروں کو بخش. اچھا ایک بیچارہ ہمارا سیدھا سادہ بھولا بھالا طبقہ ہے, کسی کو کہہ کہ نا اللہ تجھے بخشے, وہ استغفر اللہ, میں تو مر گیا ہوں, میں تو مر گیا ہوں. اور بھائی آگے ذکر کرو آمین آمین. زندہ کے لیے تو بخشش کی دعا پہلے. اللہم اغفر لحینا, اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے, ومیتنا, ہمارے مردوں کو بھی بخش دے. اچھا نماز جنازہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا وہ ساری اولاد ہوتی ہے؟ اگر صرف اولاد کی دعا کا فائدہ ہے, صرف اولاد کی دعا کا فائدہ ہے, دوسرے کی دعا کا میت کو فائدہ نہیں ہے, تو یہ سارے کیا کرتے آئے ہیں؟ نماز جنازہ ایک دعا ہے نا. اللہم اغفر لحینا, مولا ہمارے زندوں کو بخش دے, ومیتنا, ہمارے مردوں کو بخش دے, وشاہدنا, مولا یہ جتنے سارے آئے ہیں ساروں کو بخش, وغائبنا, مولا جو نہیں آ سکے تو ان کو بھی بخش دے, وصغیرنا, مولا ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش, وکبیرنا, مولا ہمارے بڑوں کو بھی بخش, وذکرنا, مولا ہمارے مردوں کو بھی بخش, وانثانا, مولا ہماری عورتوں کو بھی بخش, مردوں کو بھی بخش اور عورتوں کو بھی بخش. اب آگے کیا ہے؟ اللہم من احییتہ, میرے مولا زندگی اور موت تو تیرے ہاتھ میں ہے نا, زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے, لیکن جب تک تو مجھے زندہ رکھے نا, اللہم من احییتہ, جب تک مجھے زندہ رکھ, منا فاحیہ علی الاسلام, مولا اسلام پہ زندگی عطا فرمانا. زندہ میں جتنے میں سانس لوں اسلام پہ لوں. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اور مولا موت بھی تو دینے والی تیری ذات ہے, یحیی و یمیت, زندگی بھی تو دیتا ہے, موت بھی تو دیتا ہے, لیکن ومن توفیتہ, جتنی جب تو مجھے موت دے, منا فتوفہ علی الایمان, ایمان پہ موت دے دینا. بھائی لوگ پتہ نہیں سوچتے کیوں نہیں ہے, کہتے نہیں فائدہ نہیں ہے کسی کی دعا کا, کسی کی دعا کا فائدہ نہیں تو نماز جنازہ میں کیا لینے آتے ہیں؟ دعا کا فائدہ نہیں تو ربنا اغفر لی ولوالدیا کیوں کہتے ہیں؟ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے, جو کہتے ہیں ان کے بڑوں کو نہیں ہوگا, قرآن کی روح سے مشرک کافر کو نہیں ہے. اب وہ سمجھ لیں ان کے بڑے کیسے تھے, اگر وہ مسلمان تھے تو پھر فائدہ ہے, اگر مشرک تھے پھر بیچارے صحیح کہتے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہے. قرآن و حدیث کی روح سے مسلمان کو مرنے کے بعد نہیں صرف اولاد کو فائدہ ہے. یار جو ہوتے ہی بے اولاد ہیں, جو دنیا سے اولاد بے اولاد چلے گئے, کیا ان کو ہماری دعاؤں کا فائدہ نہیں ہے؟ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اولاد دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے نا. اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے, جسے چاہے بیٹے دے, جسے چاہے دونوں دے, جسے چاہے دونوں نہ دے. اگر صرف اولاد کی دعا کا فائدہ ہے تو بتاؤ بے اولاد کا کیا قصور ہے؟ اچھا اس کنوارے کا کیا قصور ہے جو کنوارا مار گیا ہے؟ خدا کا ایک خوف آیا کرے, احساس کیا کرے, دعا مانگا کرے. زندگی بھر باپ جو ہے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے, نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام دیکھتا ہے. یقین کرو اس باپ سے پوچھو نا, جب باہر جاتا ہے ایسے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو منہ لگانے کو دل نہیں کرتا, لیکن صرف اولاد کی خاطر وہ بیچارہ سر جھکا کے جی جی کرتا رہتا ہے.
خبیث کمینے قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، سارے نہیں لیکن ہوتے ہیں، سیدھے منہ ان کو بلانے کو دل نہیں کرتا، مجبوری ہوتی ہے، پتہ ہے یار اگر اس کی بات میں نہیں سنوں گا، اس کو جی نہیں کروں گا تو شام کو بچوں کے لیے کھانا کہاں سے لے جاؤں گا۔ ان بچوں کے لیے وہ بیچارہ باپ تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اور جب باپ فوت ہو گیا ہے بیٹا کہتا ہے نہیں جی کوئی فائدہ نہیں ہے، باپ مر گیا ختم، تیرا مر گیا ہوگا، تیرا ختم ہوگا، ہمارے لوگوں کو فائدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر نماز میں کہتے ہیں گج وج کے کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یار کسی کی دعا کا فائدہ نہیں ہے تو میرے نبی نے زندگی بھر امت کے لیے رو رو کر دعائیں کیوں مانگی؟ پتہ نہیں لوگ بیچارے کہاں پہ دین سیکھتے ہیں۔ دعائیں مانگا کریں، اپنے بڑوں کے لیے مانگا کریں، اولاد کے لیے مانگیں، ماں باپ کے لیے، دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے، ساروں کے لیے، اور کہا کریں یہ بھی مولا وہ مسلمان بھائی جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، میری دعائیں اس کے حق میں بھی قبول فرما رہے، اس لیے کسی کی باتوں میں نہ آئے، اس سارے ثواب کا فائدہ ہے۔ جو کہتا ہے نہیں ہے وہ آپ بحث بھی نہ کریں، ان کو کہو بھائی تمہاروں کو نہیں ہوگا، ہماروں کو ہے، ہماروں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ورثاء کے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے دعا صدقہ و خیرات کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ ہدایت میں لاکھوں
بیچارے سلام کہتے
کی بہارو حشر لینا ہمیں بھول جانا ماہ رمضان کی رنگی بہارو حشر لینا ہمیں بھول جانا روزے محشر ہمیں بخشوانا روزے محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ پیارا اور تیری آمد کا پھر شور ہوگا جب گزر جائیں گے ماہ پیارا تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام ہو قبول اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر رحم فضل کرم انجام بالخیر وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم